جی السلام علیکم۔ میں پاکستان براڈ کاسٹنگ چینل کی طرف سے مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خوش آمدید۔ آج میں زید بھائی کے پاس آیا ہوں جو اس وقت بڑی سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جو کرنٹلی کنڈیشن چل رہی ہے، ان کے ویو لیتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، کیا خان صاحب کو جو ہے وہ پرائز ملے گی یا پھر جو ہے جو میاں صاحب ہیں وہ اپنی حکومت میں واپس آئیں گے۔ تو ان کے ویو جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بھائی نے یہ سوال کیا کہ 14 مئی کو کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو پھر الیکشن تو ہوں گے 14 مئی کو، اور اس کے اوپر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو اعتراض کرنا چاہ رہا ہے؟ یا یہ پاکستان کا ایک آئینی حق ہے اور تمام جماعتوں کا بھی ایک آئینی حق ہے۔ اس وقت کوئی بھی کسی بھی جماعت کو، کسی پارٹی کو الیکشن کے نہ ہونے پہ تو متفق ہونا نہیں چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری پارٹی کا مینڈیٹ کتنا ہے۔ تو اس میں ایسے ہتھکنڈے استعمال کرنا، الیکشن کو روکنا یا اس کو ایک اپنے طریقے سے ہینڈل کر کے اور اپنے آپ سے سجیسٹ کر کے ایک ڈیٹ دینا کہ نہیں جی ہم نے مئی میں نہیں، ہم نے تو اکتوبر میں کروانا ہے، یہ کوئی سمجھ لیں کہ ایک غیر منطقی سی بات ہے، اور سمجھ لیں یہ ایک طرح سے بدماشی ہے، آئین کے ساتھ بدماشی ہے۔ یہ الیکشن کو ہونا چاہیے 14 تاریخ کو ہی ہونا چاہیے، 14 مئی کو ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال کے مطابق اگر 14 مئی کو ہوتے ہیں الیکشن تو زیادہ کس کی ووٹنگ ہوگی، خان صاحب کی ہوگی یا میاں صاحب کی ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ جو 13 جماعتیں جس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور اس دن فیصلہ سننے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح سے کر رہے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ ہی تو اناؤنس ہوئی ہے نا یار، آؤ میدان میں دیکھو، لڑو، پتہ چلتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اپنی عوام کے لیے، اور دیکھیں خان نے کیا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ خان کی 4 سالہ جو دور ہے اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس نے عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ یار اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ باہر نہیں بھاگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ محلات میں بیٹھا ہوا باہر انجوائے کر رہا ہے اور اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے فالوور، اس کے ووٹر، اس کی رعایا یہاں پہ جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہو، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ بس یہی ایک چیز جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ کر رہی ہے خان کو، اور عوام جو ہے ابھی آپ صرف باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، تیل مہنگا ہے، اوورآل مہنگائی ہے، لیکن دیکھیں آپ موجودہ گورنمنٹ نے آٹے کی تقسیم کیسے کی ہے۔ یار آفرین ہے، اس طرح سے تذلیل کرنی ہے عوام کی؟ آپ دیکھیں نا، اگر بل گھر پہ پہنچایا جا سکتا ہے تو آئی ڈی کارڈ پہ ملنے والا آٹا کیوں نہیں؟ اور پھر ان کو الخدمت فاؤنڈیشن نے خود کہا ہے کہ اس کی ڈلیوری ہمارے ذمہ کر دیں آپ، ہم ہر گھر تک باعزت طریقے سے پہنچائیں۔ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرنا اور پھر عوام سے ایسی توقع رکھنا کہ عوام ان کو ووٹ ڈالے گی، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپ کہہ لیں کہ رعایا کے ساتھ فرینڈلی پالیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی بدماشی ہے، ان کی شہنشاہت ہے، یہ چاہتے ہیں ججز بھی ہمارے ماتحت رہیں، یہ چاہتے ہیں جی جرنلز بھی ہمارے ماتحت رہیں، وہ جو ہم چاہیں وہ ہوتا رہے ملک میں، وہی بدماشی چل رہی ہے۔ اور ہم نے جتنی عمر گزاری ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جمہوریت تو یہاں پہ کبھی بھی نہیں رہی، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے جمہوریت کے لبادے میں، لیکن اتنی بڑی میں کہوں گا کہ انی ڈالنا یہ صرف نون لیگ کا کام ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے انہوں نے جو ہے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں ہم دیکھیں میں ایک نیوٹرل سا بندہ ہوں، میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ جب عمران خان کا دور تھا تو میں تب بھی اپوزیشن میں اس لیے تھا کہ عمران خان نے بہت سارے بندوں کو نیب کے حوالے کیا، پروسیس ہوتا رہا، لیکن سزا کسی کو نہیں ملی، پیسے کسی سے نہیں نکلے۔ تو میں اس وقت بھی عمران خان کی ان پالیسیوں کے اوپر تنقید کرتا رہا ہوں۔ تو اب چونکہ حکومت ان کی ہے، میں اب بھی اپوزیشن میں ہی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں عمران خان کا حامی ہوں، لیکن جہاں تک سیاسی کردار کا تعلق ہے نا، وہاں پہ ہمیں کرپٹ تو یہ سارے ہیں، لیکن ان سے کم کرپٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، سو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اوورآل جو عوام کا رد عمل بھی اسی چیز کو شو کر رہا ہے کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ اور 14 تاریخ کو جو سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کیا ہے،
الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا تھا جی، وہ بھی رائے تھی جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کی رائے تھی، زبردستی تھی جیسے بھی تھی، کیونکہ ادارے انہوں نے یرغمال کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی طریقہ یہ اپناتے ہیں، اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، اگر رشتہ داریاں نہیں ہوتی تو کسی بھی طریقے سے بلیک میل کر کے ان کا وتیرہ ہے کہ ہم نے جناب اداروں کو جو ہے نا وہ یرغمال بنا کے رکھنا ہے۔ تو بات ہے سیدھی سی، عمران خان نے ایک عوامی بھٹو کی طرح ایک عوامی سیاست کا دور جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا ہے، وہ عوام کے اندر رہا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر گولیاں چلی ہیں، اس کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے، شیلنگ ہوئی ہے، اس کے گھر کا تالا توڑ کے چادر اور چار دیواری پامال کی گئی ہے، لیکن وہ شخص یہاں سے بھاگا نہیں، اس لیے وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب جو عوام کا رد عمل ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ہے اور ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے، تبھی تو یہ الیکشن سے ہر طرح سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال کے مطابق کوئی زمین خان صاحب آ جاتے ہیں تو کیا یہ ڈالر نیچے آ جائے گا، پیٹرول کی پرائس نیچے آ جائے گی، پاکستان کچھ بہتری کی طرف چلا جائے گا؟ دیکھیے جی، کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنی دو پالیسیوں پہ چلتا ہے، ایک اس کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، ایک داخلہ پالیسی ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں رہ کے اپنی رعایا کے ساتھ، وہ جیسے آپ نے ایفیشنسی کا رول پڑھا ہوگا کہ ٹو اٹین میکسیمم پروڈکٹیوٹی بائی یوٹیلائزنگ دا اویلیبل ریسورسز، تو خان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ اپنے ملکی حالات کو کنٹرول کر لے گا۔ ہمیں لگ رہا ہے جیسے کہ وہ اگر وہ کہے گا نا ہمیں کہ یار آپ لوگ دال سے روٹی کھاؤ، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دال کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ پاکستان سروائیو کرے گا، ڈالر نیچے آئے گا، یہ خارجہ پالیسی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایک نیوٹرل ہونے کے ناطے سے میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ناپسندیدہ آدمی ہے، تو یہ ڈالر کا بڑھنا، کسی ملک کے ذرائع کو بند کرنا، اس کے لیے مشکل حالات پیدا کرنا، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح سے اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان جیسے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اپنی کالونی بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ 5 یا 10 سال ایک ٹف ٹائم ملے گا ہمیں درآمدات میں، ہمیں برآمدات میں کافی ساری کمپلیکیشنز آئیں گی، لیکن آن دا سیکنڈ ہینڈ یہ ہے کہ ہمارا سی پیک جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، چائنا کے ساتھ تو ہیں ہی ہمارے تعلقات اچھے، تو ہمیں پیٹرول کم قیمت میں ملے گا، اور آئی تھنک سو کہ ہمیں کچھ عرصہ ڈالر کی جو یہ چڑھائی ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن آفٹر سم ایئرس وی ول اسٹیبل، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے ایز اے کنٹری، ایز اے ملک، ایز اے نیشن۔ لیکن اس کو تو امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے خان صاحب کو، تو پھر کس طرح یہ الیکٹ ہو؟ دیکھیں جی، امریکہ تو ایران کو بھی نہیں چاہتا، لیکن ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا نا، امریکہ تو چائنا کو بھی نہیں چاہتا۔ تو وہ علامہ صاحب کا شعر ہے نا کہ غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ درویش کو تاج سر دارا۔ تو ہمیں بھی غیرت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے سرکمسٹانسز کے ساتھ جینا ہوگا۔ ہم کچھ عرصہ جو بھٹو نے نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ گزارا کر لیں گے لیکن ہم ایٹمی پاور بنیں گے، اسی طریقے سے ہمیں بھی لو سرکمسٹانسز کے اندر رہنا ہوگا، اپنے ملکی پروڈکٹ کے ساتھ جینا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں ہمیں جو ڈالر کے بڑھنے چڑھنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ اور آج اب تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے لیڈرشپ دیکھی ہے تو وہ عمران خان کے اندر ہے، باقیوں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی آج سے پہلے یو این او میں جا کے اسلام کا نعرہ لگایا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمران خان نے کیا ہے۔ صاحب نے بھی جا کے پین پھاڑ دیا تھا۔ ہاں، بھٹو، میں یہی سمجھتا ہوں کہ بھٹو ایک عوامی لیڈر تھا، اور اس کے بعد اگر عوامی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے، لیکن کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہیں جو اگر ہم ماضی کو، سکوت ڈاکہ کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھٹو سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے ہم سے علیحدہ ہوا۔ لیکن میں یہ برملا کہوں گا کہ پاکستان میں کسی بھی دور کے اندر پورے طریقے سے جمہوریت نہیں رہی۔ وہ ابراہم لنکن نے 1871 میں یہ غالباً کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، لیکن ہمیں آج تک ایسی گورنمنٹ نظر نہیں آئی جو لوگوں کی گورنمنٹ ہو، لوگوں کے لیے کام کرتی ہو۔ سب لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں، نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، اس کا بیٹا وزیر، اس کی بیٹی وزیر، اور یہی مفادات ہیں۔ لیکن یار یہ آپ خود دیکھ لیں
کہ جو لوگ ملک سے باہر جا کے بیٹھے ہیں اپنے محلات میں، انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے کہ انہوں نے تو ظاہری طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ شہنشاہت ہے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوں گے، ہمارے شہنشاہوں میں سے جو ولی عہد ہوگا اس کو سلطنت ملے گی، حالانکہ ان کی پارٹی کے اندر ان سے سینئر، ان سے بہتر کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو وزارتیں دی جائیں، لیکن وہ اپنی ہی فیملی کے اندر نوازتے ہیں. تو یہ شہنشاہت ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں. الحمدللہ میں نے یہ دنیا کے تمام نظام حکومت پڑھے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کو بھی میں جانتا ہوں، امپیریلزم کو بھی جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں یہ امریکہ کی کالونیاں ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب تک آنے والے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے اندر جو بڑا ویژن ہے وہ عمران خان کا ہے، اور ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اگلے 10 سال، 5 سال میں تو وہی بات ہے کہ 4 سال میں تو سمجھ آتی ہے، پھر 5ویں سال میں حکومت ختم ہونی ہوتی ہے، تو کم از کم 10 سال چاہیے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم بھوک کاٹ لیں گے، ہم غربت کاٹ لیں گے، لیکن ہمارے ساتھ لیڈر سنسیئر ہونا چاہیے، جو کنٹری کے ساتھ سنسیئر ہو، جو قوم کے ساتھ سنسیئر ہو، جو اسلام کے ساتھ سنسیئر ہو. جی بہت شکریہ زید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو بتایا. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو یا تو ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا 14 مئی کو ہی الیکشن ہوتے ہیں. اگر 14 مئی کو الیکشن ہو جاتے ہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ میاں یار صاحب معذرت میرے ذہن میں یہ بات کہ 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے، وجہ کیا ہے؟ یہاں اگر انہوں نے وزراء خریدنے ہوں تو 25-50 کروڑ روپیہ لگا کے وزیر خرید کے اپنی پارٹی میں کر لیتے ہیں، اس کے لیے پیسے ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی بھی قسم کا کنونشن روکنے کے لیے، لانگ مارچ روکنے کے لیے ان کے پاس فورس ہے. ٹھیک ہے، صرف الیکشن کروانے کے لیے نہیں ہے. یار بڑی کوئی مضحکہ خیز بات ہے، یہ عجیب سی بات ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں جی الیکشن کے لیے، لیکن باقی جو ہیں دوسرے کنڈوں کے لیے پیسے ہیں. چلیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ مجھے کمنٹس میں لکھیے گا فردر جو ہے آپ کی اوپینین کیا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے کہ آفٹر الیکشن یا بیفور الیکشن میں ہمیں کیا اس کا جو ہے ایک رزلٹ ملے گا، اور جو پاورز ہیں فائر کی جو پاورز ہیں وہ کتنی انوالو ہیں پاکستان کے اندر، یا پھر پاکستان کے اندر جو اپنی کچھ ایسی پاورز ہیں جو استعمال کی جا رہی ہیں الیکشن کو نہ ہونے کے لیے یا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. اگر تو ہو جاتا ہے، ویسے تو ہونا تو چاہیے 14 مئی کو. سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ سب سے مطلب کہ مین پہ رکھنا چاہیے تاکہ ایک قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. تو آپ مجھے کمنٹس کریں انشاءاللہ تعالی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل اللہ حافظ.